بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو وائٹ ہاؤس کے باہر زبردست فائرنگ کی کوشش کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے تقریباً 20 راؤنڈ فائر کیے گئے اور یہ فائرنگ اس وقت ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ ابتدائی خبریں دوستو سامنے آ رہی ہیں، ان کے مطابق 2 حملہ آور تھے جن میں سے ایک کا نام ناصر بیسٹ بتایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں حملہ آور وائٹ ہاؤس کے قریب پہنچتے ہیں، پینسلوینیا ایونیو کی طرف جو وائٹ ہاؤس کے بالکل ساتھ ہے، اور پھر 17ویں اسٹریٹ کے قریب پہنچ کر اچانک چیک پوائنٹ کے پاس فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 20 راؤنڈ فائر کیے گئے اور اس کے بعد وہ لوگ اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا مقصد مبینہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرنا تھا۔ دوستو ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہلٹن ہوٹل میں کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران فائرنگ ہوئی تھی اور اس کی تصویریں بھی سامنے آئی تھیں۔ الیکشن مہم کے دوران بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے ہوئے تھے اور اب یہ تیسرا موقع بتایا جا رہا ہے جب وائٹ ہاؤس کے باہر گولیاں چلی اور وہ بھی 20 راؤنڈ۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ واقعات بار بار کیوں ہو رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کس کے نشانے پر ہیں؟ کیا اس حملے کا ایران جنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جس طرح ایران کے حوالے سے حالات بن رہے ہیں، کیا یہ اسی غصے کا اثر ہے جو بار بار نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دوستو ایک بات تو واضح ہے کہ ایران اور امریکہ کی ڈیل سے اسرائیل خوش نہیں ہے، مگر دوستو اس کے علاوہ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کیا یہ حملے کسی قسم کا الیکشن کیمپین اسٹنٹ تو نہیں؟ ایسے سوالات مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں۔ فی الحال ایک حملہ آور مارا جا چکا ہے، دوسرا زخمی ہے۔ پولیس اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے اور ممکن ہے کہ کچھ دیر بعد یا کچھ گھنٹوں بعد بات سامنے آ جائے کہ آخری حملہ کیوں ہوا۔ لیکن جس طرح اس حملے کی تصویریں سامنے آئیں، اس سے پورا امریکہ ایک بار پھر دہشت کی فضا میں آ گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ 2 حملہ آور وائٹ ہاؤس کے اتنے قریب کیسے پہنچ گئے؟ ان کے پاس بیگ تھے، بیگ میں گن تھی اور انہوں نے 20 راؤنڈ سے زیادہ فائر کیے۔ تو ایسے میں وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ کی سیکیورٹی پر بھی بہت سے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ آخر یہ حملہ آور وائٹ ہاؤس کے اتنے قریب کیسے آ گئے؟ کیا ان کی سیکیورٹی میں کوئی غدار موجود ہے اور کیوں ان لوگوں کی چیکنگ نہیں ہو رہی تھی؟ اور دوستو خاص طور پر ایسے حالات میں جب ایران کے ساتھ اتنا شدید تناؤ دیکھا جا رہا ہے تو اس لیے یہ سوال بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت زیادہ دباؤ میں ہے۔ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بڑا جھٹکا بھی لگ سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ووٹنگ ہوئی جس میں ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھنے سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات پر بھی سینٹ میں رائے شماری ہوئی، اس میں دیکھا گیا کہ ان کی اپنی ہی پارٹی کے 3 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا۔ اس صورتحال کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن میں ہار سکتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ خاصے تناؤ میں ہیں۔ یہ بھی دوستو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سارے پروگرام چھوڑ کر اچانک وائٹ ہاؤس پہنچے اور اپنی فوجی کمانڈ کے ساتھ انہوں نے ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر یہ حملہ اچانک ہو جاتا ہے اور 20 راؤنڈ یعنی 20 گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ یعنی بہت سی دوستو ایسی باتیں ہیں جس میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اور جن پر بہت سے سوالیہ نشان لگ رہے ہیں۔ اور دوستو ایران جنگ کے حوالے سے ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پچھلے 12 گھنٹوں کے دوران تقریباً امریکہ کے کئی ایئر بیسز سے B-2 بمبار کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے کئی ایئر بیسز سے دوستو B-2 بمبار کی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہیں اور یہ خبر بہت اہم ہے اس جنگ کے دوران، کیونکہ B-2 بمبار کی حرکت کا نوٹس دوستو ہونا چاہیے اور ان کی نقل و حرکت کی خبریں آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بار پھر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ دیکھیے دوستو، جب پچھلی بار 12 روزہ جنگ ہوئی تھی تب بھی B-2 بمبار ہم نے دیکھے، یا 28 فروری کے بعد جو 40 روزہ جنگ شروع ہوئی، خاص طور پر اسی دوسری جنگ کے دوران بھی بار بار کہا گیا کہ B-2 بمبار کی حرکت پر سخت نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر B-2 بمبار حرکت میں آئے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اور دوستو جو خفیہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں اور خاص طور پر چین اور روس کی سیٹلائٹ جو چیزیں پکڑ رہی ہیں اور جو دفاعی حلقوں میں خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کے مطابق امریکہ کے B-2 بمبار کی نقل و حرکت ایک بار پھر نوٹ کی گئی ہے اور اس بار ان کے ساتھ بنکر بسٹر بم بھی موجود ہیں۔ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیے دوستو، جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تمام میٹنگز منسوخ کر دی ہیں، اپنے سارے پروگرام ختم کر دیے ہیں اور وہ واپس وائٹ ہاؤس آ گئے ہیں۔ امریکہ کے جتنے بھی بڑے فوجی افسران ہیں وہ سب وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں۔ بڑی میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے اور ہر چیز کا حساب لگایا جا رہا ہے کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے اور کس حکمت عملی کے تحت حملہ کیا جائے اور کن ٹارگیٹس کو نشانہ بنایا جائے۔ یعنی دوستو جسے آخری پلان کہا جا رہا ہے اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور جو ذرائع بتا رہے ہیں ان کے مطابق کسی بھی وقت ایک بار پھر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور دوستو ایسا بھی ممکن ہے کہ امریکہ کسی ایک پرٹیکولر جگہ پہ ایک بہت بڑا حملہ B-2 بمبار سے کرے اور کہے کہ ہم نے جو ہے ان کے یورینیم کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے اب ایران کے پاس یورینیم نہیں رہا۔
پہلے بھی جب انہوں نے B-2 بمبار سے حملے کیے تھے، فردو، نتانز اور اصفہان کی جو نیوکلیئر سائٹس تھیں، اس پہ بھی انہوں نے جب بنکر بسٹر بم مارے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے مکمل طور پر جو ہے ان کی نیوکلیئر سائٹس تباہ کر دی ہیں، جس پہ تلسی گبارڈس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو ایران کی نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ مگر اب دوستو تلسی گبارڈ جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکی ہیں اور ایران کے پاس ابھی بھی یورینیم موجود ہے۔ اسی دوران ایک بہت اہم خبر بھی دوستو سامنے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک انتہائی قریبی شخص جو ان کے سیاسی مشیر ہیں، انہوں نے بھی B-2 بمبار کے حوالے سے کچھ اشارے دیے ہیں۔ خبروں کے مطابق fresh fears of a renewed US-Iran conflict are spreading across the Middle East، یعنی امریکہ اور ایران کے نئے تنازع کے خوف پورے مشرق وسطی میں پھیل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ڈین اسکوون نے امریکہ کے خطرناک B-2 بمبار کی پراسرار ویڈیو پوسٹ کی ہے، بغیر کسی کیپشن اور بغیر کسی وضاحت کے۔ دیکھیے دوستو، جب آپ جنگ کے دوران ہوتے ہیں اور جنگ کو کور کر رہے ہوتے ہیں یا جنگ پر ویڈیوز بناتے ہیں تو بہت سی چیزوں کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کے گرد جو قریبی لوگ تھے، ان کی آرا کو وہ ہمیشہ بہت سنجیدگی سے لیتے تھے، چاہے علی لاریجانی صاحب ہوں یا دوسرے قریبی لوگ۔ کسی بھی لیڈر کے ارد گرد کون اس کے فوجی مشیر ہیں، کون اس کے معاشی مشیر ہیں، اس کی دوستو بہت اہمیت ہوتی ہے، اور جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں ٹرمپ کے اپنے فیصلے زیادہ اہم ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مشورہ دینے والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ دوستو کہیں نہ کہیں ان کو کوئی معلومات ہوتی ہے، اسی لیے وہ غلطی سے یا جان بوجھ کے وہ ہنٹ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ اس پر نظر رکھیں تو آپ کو ایک واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ حملہ ہوگا اور کب ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوستو ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کا B-2 بمبار کی تصویر لگانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور دوستو یہ پھر اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک بار پھر جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر پر بھی بار بار اور تیز سے نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ اس پر F-18 لڑاکا طیارے اور F-35 لڑاکا طیارے بار بار حرکت میں آ رہے ہیں اور وہ ٹیک آف کر رہے ہیں اور پریکٹس ڈرل کر رہے ہیں۔ امریکی فضائیہ، امریکی بحریہ اور امریکی فوج کی ایک خاص بات ہے کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، تو جب وہ کوئی بڑا حملہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ پریکٹس شروع کر دیتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی ڈرل اور پریکٹس ضرور کی جاتی ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حملہ آج ہی کرنا پڑے، لیکن وہ جنگی مشقیں ضرور کرتے ہیں۔ آپ اسے نوٹ کر کے رکھیں، اور دوستو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ کی فوج ابھی بھی مڈل ایسٹ میں موجود ہے اور ان کے بیڑے بھی موجود ہیں۔ جب بھی کوئی بڑا موومنٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہلچل نظر آنے لگتی ہے، B-2 بمبار اڑنے کی خبریں آنے لگتی ہیں، یا ایئر کرافٹ کیریئر سے طیارے ٹیک آف کرنے لگتے ہیں، یا بحریہ کی کوئی چھوٹی سی بھی مشق شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب کچھ پھر ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ اس بار کی جنگ سے پہلے ہوا تھا، اور 40 دن کی سیز فائر سے پہلے بھی یہی نقل و حرکت آبنائے ہرمز کے ارد گرد، عمان کی خلیج میں یعنی کہ خلیج عمان کے ارد گرد اور بحر عرب میں دیکھی گئی تھی۔ یہ تمام نقل و حرکت اس بات کی طرف دوستو اشارہ کر رہی ہیں کہ معاملہ ایک بڑے حملے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو امریکہ کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں کہ ایران کی تیاریاں کیا ہے اور ایران کیا کر رہا ہے۔ دیکھیے دوستو، ایران کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں، ایک طرف یہ مسلسل کوشش جاری ہے کہ کسی طرح سے کوئی مذاکرات کا راستہ نکل آئے یا کوئی معاہدہ ہو جائے اور جنگ نہ ہو۔ یہ کوششیں عرب ممالک کی طرف سے ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ مشرق وسطی میں عرب ممالک کو ہی ہوگا، اور ان کے اوپر پھر ایران کے میزائل آ کر گریں گے، اور ان کو پھر ایران کے میزائلوں کا خوف ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو پھر کیا ہوگا، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ جنگ دوبارہ ہو، اور اس میں ایک اہم کردار سعودی عرب کا بھی ہے۔ جو خبریں اب آ رہی ہیں ان کے مطابق محمد بن سلمان نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا حملہ ایران پر ہو، اور میں آپ کو بتا دوں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ دیکھیے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ پورے مشرق وسطی میں ایک طرف سعودی عرب کھڑا ہے اور دوسری طرف ایران، اور امریکہ ان دونوں کو لڑا کر خطے کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے تجربے اکثر دیکھے جاتے تھے، لیکن اس 40 روزہ جنگ کے بعد اب جو موجودہ صورتحال بنی ہے، اس کے بعد سعودی عرب کے موقف میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سعودی عرب کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے نہ تو امریکہ آ سکتا ہے اور نہ اسرائیل ہمیں بچا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان اپنے 2030 کے اقتصادی منصوبوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور وہ سعودی عرب کو ایک بڑا کردار دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ پورا منصوبہ دوستو تباہ ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کے حوالے سے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان واضح اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے۔ جہاں نیتن یاہو ہر قیمت پر جنگ چاہتے ہیں، وہاں محمد بن سلمان اس حق میں نہیں ہے۔ وہ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بھی متفق نہیں ہے جو UAE میں ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک بڑا بنیادی تبدیلی والا معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب اس وقت نہیں چاہتا کہ ایران پر حملہ کیا جائے، اور دوستو آپ نے دیکھا کہ 5 ملکوں کی یہ کوششیں ہیں جس میں
जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की वो भी हम सबके सामने है कि वो 2 दिन तक ईरान में रहे और वो उनको मुज़ाकरात पे या मुआहदे पे कायल करते रहे और डील फाइनल करने में उनका बहुत बड़ा किरदार समझा जा रहा है, ऐसा अमरीकी मीडिया कह रहा है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस का कुछ हिस्सा बंद कर दिया है। दोस्तों ये वो हिस्सा है जहां ईरान ये समझ रहा है कि यहाँ हमला होना यकीनी है, अमेरिका के टारगेट्स लॉक हैं और दोस्तों ईरान को ये मालूम है कि ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है और ईरान ने इसीलिए ज़बरदस्त तैयारियां कर ली हैं। एयर स्पेस का वो हिस्सा बंद है जहाँ से टोमाहॉक मिसाइल दाखिल हो सकते हैं और जहाँ से F-35 तैयारे ईरान के अंदर आ सकते हैं, वो हिस्सा बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान ने अपने नए टारगेट्स भी तय कर लिए हैं और ये बात बार बार ईरान की तरफ से कही जा रही है। IRGC की तरफ से भी कहा जा रहा है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब की तरफ से भी यही कहा जा रहा है और ईरान के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से भी ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं कि हमारे टारगेट्स जो हैं वो लॉक हो चुके हैं। अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस बार बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, नए टारगेट्स पर हमला होगा। नए टारगेट से क्या मुराद है? देखिए, अब तक ये था कि ईरान ने 2-2.5-3 हज़ार किलोमीटर रेंज तक मिसाइल फायर किए, लेकिन अब ये समझा जा रहा है कि ये मिसाइल यूरोप तक जा सकते हैं और अमेरिका के उन फौजी अड्डों पर हमला हो सकता है जो अब तक निशाने पर नहीं आए। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि ईरान सरप्राइज देगा और नए अहदाफ पर हमला हो सकता है, इसलिए ईरान का एयर स्पेस बंद है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर बाबुल मंदाब के हवाले से भी है कि हूसियों की तरफ से बयान आया। हूसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हूसी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर किसी भी किस्म के हमले की कोशिश की गई तो इसका नतीजा अब ये होगा कि बाबुल मंदाब भी फ़ौरन बंद कर दिया जाएगा। आप दोस्तों इसका मतलब समझ रहे हैं? आपने हुर्मुज़ बंद होने का मतलब ये है कि दुनिया के तकरीबन 20% तेल की सप्लाई पहले ही मुतासर हो चुकी है और अगर अब बाबुल मंदाब भी बंद हो गया तो समझिए कि मजीद 10 से 12% तेल की सप्लाई रुक जाएगी। और अगर यमन में मौजूद इस पोजीशन पर ईरान के कहने पर बराह रास्त कार्रवाई की गई तो इसका नतीजा ये होगा कि मजीद 12% तेल की सप्लाई रुक सकती है, यानी मजमूई तौर पर तकरीबन 32% तेल की सप्लाई रुक जाएगी और फिर तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। और फिर इसे कैसे संभाला जाएगा दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक आपने हरमस तो संभाला नहीं जा रहा। यही वजह है कि यमन के इर्द गिर्द भी अमरीकी जंगी तैयारों की नकलो हरकत देखी जा रही है। अमरीका भी समझ रहा है कि अगर बाबुल मंदाब बंद हुआ तो इसका जवाब फिर कैसे देना है और इसकी तैयारी भी वो शुरू कर चुका है। बाबुल मंदाब के करीब अमरीकी जहाज भी नज़र आ सकते हैं और अमरीकी जंगी तैयारे भी, इसीलिए हूसी रहनुमा अमरीका के खिलाफ मजीद सख्त हो गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि दोस्तों आपने हरमस में ज़बरदस्त कशीदगी है। सूरत हाल ये है कि ईरान की कश्तियाँ और जहाज़ और अमरीका के जहाज़ बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, इंतहाई कम फासले पर। हालात ये हैं कि एक एक जहाज़ का गुजरना भी बहुत मुश्किल हो गया है और दोनों ममालिक की नज़रें उन्हीं जहाज़ों पर लगी हुई हैं कि ये किसका आ रहा है और ये कैसे निकलेगा। इसके अलावा आबनाए हरमस में और भी कई खबरें हैं। आबनाए हरमस में मुसलसल फायरिंग हो रही है, कई खबरें सामने भी आ रही हैं। कल कैशम आइलैंड पर भी धमाका हुआ और जितने भी जज़ायर हैं, चाहे कुशुम हो, अबू मूसा आइलैंड हो या खार्क आइलैंड हो, इन सब जज़ायर पर मुसलसल ड्रोन्स की नकलो हरकत देखने में आई है और धमाके हो रहे हैं। ये सब कुछ ईरान के दिफाई निज़ाम के मिसाइलों की लोकेशन जानने के लिए किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई दिफाई निज़ाम लगाया जाता है, चाहे वो रूस ने दिया हो या चीन ने, उसकी लोकेशन ट्रेस करने में हमेशा वक्त लगता है। एक बार नस्ब करने के बाद वो अपनी जगह से हटने में भी वक्त लेता है। इसलिए हमेशा हमले से पहले अमेरिका की तरफ से इसी तरह के ड्रोन्स भेजे जाते हैं। जब वो इस पर जवाबी हमला करता है तो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी लोकेशन सामने आ जाती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ईरान इस बात की परवाह भी नहीं कर रहा और वो खुलकर ये बता रहा है कि उसका दिफाई निज़ाम तेज़ी से मजबूत हुआ है। बल्कि जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक ईरान ने इस सीज़ फायर के दौरान बहुत तेज़ी से अपने आप को मजबूत किया है। हर शोबे में जितना वक्त सीज़ फायर रहा, इसी दौरान तकरीबन 20,000 से ज़ायद नए ड्रोन्स जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बना दिए गए। मिसाइलों की रेंज में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और उसकी प्रोडक्शन भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। लेकिन अगर ड्रोन की दोस्तों बात की जाए तो 15 से 20,000 नए ड्रोन इस सीज़ फायर के दौरान बना दिए गए हैं और आप समझें कि प्रोडक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है। और दोस्तों इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि ईरान किसी भी एक लम्हे के लिए भी अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा और वो ये समझता है कि ये धोखे से किसी भी वक्त हम पर दोबारा हमला कर सकते हैं। अब दोस्तों की क्या राय है? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा हो जाएगा या फिर ये वक्त हासिल करने का एक हथकंडा है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।